الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کی جائے گی وہ ہے عورت کی نماز کا طریقہ۔ عورت اور مرد کے نماز میں فرق پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے؟ احادیث کی روشنی میں کیا چیز صحیح ہے؟ کیا عورت مرد کی طرح سے نماز پڑھے گی یا عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہے، مرد کی نماز کا طریقہ الگ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ خطاب عام ہے، اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، سب شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب ہے، لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم لوگ ویسی ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ ایک عام خطاب ہے، اس میں مرد اور عورتیں سب کی سب شامل ہیں۔ دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما النساء شقائق الرجال، یعنی عورتیں مردوں ہی کی طرح سے ہیں شرعی امور میں، اور عورتیں مردوں ہی کی طرح سے ہیں، مردوں ہی سے نکلی ہوئی ہیں، تو یہ مردوں ہی کی طریقے سے سب کام کریں گی، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جو ان کو خاص کر دے۔ اب جیسے بعض دلیلیں ہیں کہ عورت جب نماز پڑھے تو اس کے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، اس کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے سوائے چہرے کے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر باجماعت نماز واجب نہیں ہے، وہ جماعت چھوڑ کر کے گھر میں نماز پڑھیں، گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ مسجد میں بھی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، لا تمنعوا اماء اللہ علی المساجد۔ اسی طریقے سے ان کے یہاں جب حیض اور نفاس کی حالت ہوتی ہے تو نماز معاف ہے، نماز نہیں پڑھیں گی۔ یعنی جن چیزوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے اس میں کہا جائے گا کہ کچھ چیزوں میں مردوں سے الگ ہیں، لیکن جن چیزوں میں نہیں آیا ہے نہیں کہا جائے گا۔ اب ان کو نماز کیسے پڑھنا؟ پورے مردوں ہی کی طرح سے پڑھنا۔ جن چیزوں میں فرق اگر آیا ہے، مثلا کپڑے کے بارے میں تو ان کا جسم کا حصہ دکھائی نہ دے، دوپٹہ اس کے سر پر ہو، ورنہ اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے وہ نماز باجماعت مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو ان کی سب پیچھے رہے گی مردوں سے، مردوں کے ساتھ میں نہیں رہیں گی۔ اگر عورت امامت کر کے نماز پڑھا رہی ہے تو عورت مردوں کی طرف سے آگے نہیں کھڑی ہوگی بلکہ بیچ میں کھڑی ہوگی صف میں۔ اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر اذان اور اقامت وغیرہ نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو عورتوں کے بارے میں تفریق ہے مردوں سے، ورنہ اور چیزیں سب مردوں ہی کی طریقے سے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عورت مردوں سے الگ ہو کر کے نماز پڑھے گی، اور اس میں کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ لَا يُحْتَجُّ بِأَمْثَالِهِمَا، یعنی اس میں دو حدیثیں وارد ہوئی ہیں عورت کو مرد سے الگ نماز پڑھنے کی، لیکن یہ دلیل حجت کے قابل نہیں ہے، اس طرح کی روایتوں سے حجت نہیں پکڑا جا سکتا، یعنی یہ ضعیف روایت ہے۔ پہلی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ کان یامر الرجال ان یتجافوا فی سجودہم ویامر النساء ینخفضن فی سجودہن وکان یامر الرجال ان یفرشوا الیسرى وینصبوا الیمنى فی التشہد ویامر النساء ان یتربعن ثم قال البیہقی حدیث منکر۔
اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد امام بہقی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو اپنے سجدوں میں کشادگی اور کھل کر سجدہ کرنے کا حکم دیتے، اور عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے سجدوں میں یعنی نیچی ہوا کریں، یعنی تھوڑا زمین سے لگ کر کے رہیں، اور تشہد میں مردوں کو بایاں پاؤں بچھانے اور دایاں کھڑا کرنے، اور عورتوں کو چار زانو ہو کر بیٹھنے کا حکم دیتے تھے۔ یہ حدیث کے بارے میں امام بہقی روایت کرنے کے بعد خود کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، اور منکر حدیث ضعیف حدیثوں میں سے ہے۔ دوسری روایت ہے ابو مطیع الحکم بن عبداللہ البلخی سے کی روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الاخرى واذا سجدت الصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وان الله تعالى ينظر اليها ويقول يا ملائكتي اشهدكم اني غفرت لها سنن البيهقي الكبرى۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے، اس میں راوی ابو مطیع بلخی ضعیف ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے، اور اس میں اور بھی روات ضعیف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نماز میں عورت بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی دونوں رانوں سے لگائے، تو یہ اس کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے تو فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اس میں ابو مطیع کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں کہ قال ابن معین لیس بشیء وقال مرۃ ضعیف وقال بخاری ضعیف۔ امام بخاری بھی ضعیف کہتے ہیں، یحییٰ ابن معین بھی اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں۔ تو ضعیف راوی ہے، تو پھر یہ حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی اور قابل حجت نہ رہی۔ ایک تیسری روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب المراسیل میں ذکر کیا ہے، اس کے اندر ہے ان یزید ابن ابی حبیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصلیان فقال اذا سجدتما فضما بعد اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل۔ یزید ابن ابو حبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والی دو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے جب تم سجدہ کرو تو اپنا گوشت زمین کے ساتھ ملا لینا، کیونکہ اس میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ فإن المرأة ليست في ذلك، اس لیے کہ اس میں عورت مرد کی طرح سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ایک تابعی روایت کرتے ہیں نبی سے۔ تابعی وہ ہوتے ہیں جو صحابی کو دیکھے ہیں، جو نبی کو نہیں دیکھے ہیں۔ تو یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص جس نے آگے والے کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس سے روایت کر رہا ہے، تو پھر یہ بھی حدیث ضعیف ہو گئی۔ تو یہ تین حدیثیں تینوں کی تینوں ضعیف ہیں میرے بھائیو دوستو۔ تو ضعیف روایت سے کیسے عمل کیا جائے گا؟ نماز جو ایک شرعی معاملہ ہے، شرعی عبادت ہے، اور نبی سے ثابت شدہ فرامین میں ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو اس کو ضعیف حدیثوں سے کیسے بدلیں گے؟ پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ كانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقیہا۔ ام درداء جو ہے، یہ ابو درداء کی بیوی ہیں، یہ اپنی نماز میں مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھیں، جیسے مرد بیٹھتے ہیں ویسی بیٹھتی تھیں، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فقیہ تھیں، یہ فقیہ عورت تھیں اور مردوں کی طرح سے بیٹھتی تھیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ دلیلیں ہمارے لیے کافی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں۔ ہمارے لیے حجت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، اور دوسرے لوگوں کی باتوں میں ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ
جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم لوگ نماز پڑھو، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس حکم سے عورتیں مستثنیٰ ہیں، عورتوں کی نماز دوسری طرح سے ہے، نہ آپ نے کسی عورت کو بتایا اس طریقے سے، کہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اور دوسری اپنی بیویوں کو نماز پڑھنے کا الگ طریقہ بیان کیا، یا اور صحابیات کو الگ طریقہ بیان کیا، مردوں کو الگ بیان کیا۔ ایسا کوئی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اس مسئلے میں ہمیں اور ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور دوسروں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی اسی طریقے سے تم لوگ نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ خطاب عام ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھیں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے نماز پڑھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، اور اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دلیل آ جاتی ہے اللہ کے نبی سے تو اہلاً و سہلاً، علی العین والراس، سر آنکھوں پر اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن کوئی صحیح روایت اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم لوگوں کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔